اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیسن میں ہم لوگ سورہ عصر کے حوالے سے نجات کی بنیادی ریکوائرمنٹس جو ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کامیابی اور ناکامی اللہ کی نظر میں کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں وقت کی قسم کھا کر والعصر قسم ہے وقت کی، ان الانسان لفی خسر کہ بے شک یقیناً انسان بہت زیادہ نقصان میں ہے، بہت زیادہ خسارے میں ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں ایکسیپشن بتائی گئی کہ اس نقصان، اس خسارے، اس ناکامی سے کون لوگ بچ سکتے ہیں، یعنی کامیابی کی منیمم ریکوائرمنٹ جس کو آپ لوازم نجات کہہ سکتے ہیں، مطلب وہ چیزیں جو کسی کی نجات کے لیے ضروری ہیں، وہ بتائی گئیں۔ الا الذین آمنوا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ یہ تو صورت کا سمپل سا سادہ سا ترجمہ ہے۔ اب اس صورت کے حوالے سے تھوڑی سی چیزیں سمجھ لیتے ہیں کہ عربی زبان میں تاکید کے لیے جتنے بھی اسلوب ہوتے ہیں، یعنی جن جن چیزوں سے کسی جملے میں زور پیدا کیا جاتا ہے، وہ اس چھوٹی سی صورت میں اللہ تعالیٰ نے سارے جمع کر دیے۔ یعنی قسم کھا کے ہم دوسرے بندے کو اپنی بات کا یقین دلاتے ہیں، اس صورت میں سب سے پہلے والعصر زمانے کی قسم کھائی گئی، پھر اس کے بعد عربی میں انا کے ساتھ یقیناً یا بے شک کا مفہوم پیدا کیا جاتا ہے، وہ اس میں ہے۔ پھر کئی دفعہ لام تاکید یعنی ایک جملے کے کسی لفظ کے اوپر زبر والا لام ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ زور پیدا کرنے کے لیے، وہ بھی اس میں ہے۔ پھر اس میں ایکسیپشن کا قاعدہ آ گیا، یعنی بہت زیادہ تفصیل آ گئی، بہت زیادہ تاکید اللہ تعالیٰ نے پیدا کی اس چھوٹی سی صورت میں۔ یہ قرآن پاک کی مختصر ترین صورتوں میں سے ہے، یعنی جس کی صرف 3 آیات ہیں، اور قرآن پاک کی ٹوٹل 3 ایسی صورتیں ہیں جو سب سے زیادہ چھوٹی ہیں، یعنی 3 آیات پر مشتمل ہیں۔ اس میں سورہ کوثر، سورہ نصر اور یہ والی صورت سورہ عصر۔ اور یہ صورت جو ہے یہ جامع ترین صورت ہے، یعنی آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ عربی ادب کی معراج ہے، یعنی بہت چھوٹی لیکن بہت ہی جامع۔ اور یہ قرآن پاک کی نازل ہونے والی صورتوں کے یعنی جو سٹارٹ میں صورتیں نازل ہوئی تھیں نا، ان میں سے ایک ہے، اولین صورتوں میں سے ہے، اور انتہائی سادہ ترین الفاظ ہیں اس میں، اور بہت سارے الفاظ تو ہمارے اردو میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے عمل، حق، صبر، انسان، خسر، یہ لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، تو ہم اردو بولنے اور سمجھنے والوں کے لیے تو بہت ہی زیادہ آسان ہے۔ اور اس صورت کی فضیلت کے حوالے سے جب بھی 2 صحابہ کرام آپس میں ملتے تھے تو وہ ایک دوسرے سے الگ ہونے سے پہلے، یعنی جب وہ ایک دوسرے سے سی آف کرتے تھے، جدا ہوتے تھے، تو وہ ایک دوسرے کو سورہ عصر ضرور تلاوت کر کے سناتے تھے۔ یعنی یہ ان کا معمول تھا، یہ ان کی عادت تھی کہ جب بھی 2 صحابی آپس میں ملتے تھے تو ایک دوسرے کو سورہ عصر ضرور ریمائنڈ کرواتے تھے۔ اور اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر قرآن میں کوئی اور صورت نہ بھی نازل ہوتی تو یہ صورت انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ اور ان کا ایک اور قول ہے کہ اگر لوگ صرف اس ایک صورت پر غور و فکر کر لیں تو یہ ان کے لیے ہدایت اور رہنمائی کے لیے کافی ہو جائے۔ یعنی قرآن پاک کے جتنے احکامات ہیں ان سب کا نچوڑ، ان سب کا خلاصہ اس ایک صورت میں بیان کر دیا گیا، اور یہی اس صورت کی خوبصورتی ہے کہ چھوٹی ہے لیکن اس میں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے شامل کر دی۔ ٹوٹل اس میں 3 آیات ہیں اور
تینوں آیات کا مل کر عربی میں جملہ ایک ہی بنتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں اور پھر ایک چیز کی اہمیت بتاتے ہیں کہ بلکہ انسانوں کے حوالے سے نقصان بتاتے ہیں کہ سارے انسان نقصان میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں، نیک عمل کریں، ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کریں اور صبر کی تاکید کریں. اور اس کی جو درمیانی آیت ہے نا، ان الانسان لفی خسر، یہ اس کی مرکزی آیت ہے کیونکہ شروع والی آیت قسم پر مشتمل ہے اور اس کا قسم کا جواب یعنی قسم کا مقصد جو ہے وہ درمیان والی آیت میں آتا ہے. اور تیسری آیت جو ہے وہ ایکسیپشن یعنی استثناء پر مشتمل ہے، اور استثناء بھی اسی وقت واضح ہوتا ہے جب اس کی اصل بات پتہ ہو کہ کس چیز کی ایکسیپشن بتائی جا رہی ہے. مثلا اگر میں کہوں کہ سارے لوگ آ گئے ہیں سوائے عائشہ کے، تو سارے لوگوں کا آنا جو ہے وہ مین بات ہے اور عائشہ جو ہے وہ ایکسیپشن ہے. تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی اور ناکامی کا اصل معیار جو ہے وہ واضح کر دیا. اب اس کو اگر ہم اپنی زندگیوں سے کمپیئر کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کی اس دنیا میں کامیابی کے لیے جو معروف معیار سمجھے جاتے ہیں وہ مال و دولت ہوتا ہے، تبھی انسان کو کامیاب سمجھا جاتا ہے یا اس کی عزت کی جاتی ہے، عزت بھی ہوتی ہے. جائیداد، کاروبار، یعنی کسی کا بڑا اچھا کاروبار چل رہا ہے، بزنس چل رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ بڑا کامیاب ہے. اسی طرح اگر کوئی بندہ بہت زیادہ مشہور ہے جیسے اداکار وغیرہ ہوتے ہیں، سیاستدان ہوتے ہیں، تو شہرت کو بھی کامیابی کا معیار سمجھا جاتا ہے. پھر خوبصورتی یا وجاہت کو بھی کامیابی یا اس کے لیے یہ تصور کیا جاتا ہے کہ وہ شخص بہت زبردست ہے. اب یہ جتنے معیارات انسانی زندگی میں یا اس دنیا میں مانے جاتے ہیں، اس سب کے برعکس اللہ تعالیٰ نے صرف 4 چیزیں بتا دی کہ جو انسان کو نقصان سے بچا سکتی ہیں یا انسان کی کامیابی کی ضمانت ہیں. نمبر 1 ایمان، نمبر 2 عمل صالح، نمبر 3 ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرنا، اور نمبر 4 ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا. یہ ساری باتیں جان لینا یا سمجھ لینا آسان ہے، لیکن دل سے ان پر یقین کرنا ایک مشکل کام ہے. اور یہی وہ وجہ تھی جس وجہ سے صحابہ کرام جب بھی ایک دوسرے کو ملتے تھے تو وہ سورہ عصر تلاوت کرتے تھے، یعنی ایک دوسرے کو ایک قسم کا یاد دہانی کرواتے تھے، ریمائنڈ کرواتے تھے کہ اصل کامیابی یہ 4 چیزیں ہیں. کہیں دنیا میں آپ لوگ ہم لوگ جو ہیں وہ دنیا میں نہ لگ جائیں، دنیا حاصل کرنے کی چاہت نہ آ جائے ہمارے دلوں میں. آپ سوچیں کہ اس صورت کے حوالے سے کسی کے پاس اگر 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، اپنا جسم صحیح طریقے سے کور کرنے کے لیے، ڈھانپنے کے لیے مناسب لباس نہیں ہے، سر چھپانے کے لیے چھت بھی میسر نہیں ہے، لیکن اگر اس کے پاس اللہ پر سچا ایمان ہے، اس کے دل میں صحیح حقیقی ایمان موجود ہے اور اس کے مطابق وہ نیک عمل کر رہا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی حق بات بتا رہا ہے، غلط کاموں سے روک رہا ہے، صحیح کاموں کی طرف ان کو رہنمائی کر رہا ہے، اور اس کے اندر صبر بھی موجود ہے اور وہ دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کر رہا ہے، تو اللہ کی نظر میں وہ انسان کامیاب ہے. اس صورت کے حوالے سے امام رازی فرماتے ہیں کہ اس کی یہ جو آیت ہے نا، ان الانسان لفی خسر، وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ کی طرف سے شدید وعید ہے، یعنی تمام انسانوں کی تباہی، تمام انسانوں کے خسارے کا فیصلہ صادر فرما دیا گیا کہ ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان بہت خسارے میں ہے، بہت نقصان میں ہے، تباہی کے دہانے پر ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ان 4 چیزوں کا اہتمام کریں: ایمان، عمل صالح، حق اور صبر کی تلقین. اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم لوگ ایک مثال سے بھی اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر اگر کسی تعلیمی ادارے میں امتحانات کے
मिनिमम पासिंग मार्क्स यानी जो क्राइटेरिया होता है कि मिसाल के तौर पर 33%, 33% अगर कोई बंदा नंबर लेगा तो वो पास होगा, नहीं तो वो फेल होगा। और इस चीज़ का जो डिसीजन है, इस चीज़ का फ़ैसला उस अदारे का सरबराह करता है। जैसे कई स्कूलों में मिनिमम पासिंग मार्क्स जो हैं वो 40% होते हैं और उसी के मुताबिक स्टूडेंट को पास या फेल करार दिया जाता है। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला ने इस सूरत में बता दिया कि ये 4 चीज़ें जो हैं ये मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया है कि जो इंसान या जिसके अंदर ये 4 चीज़ें, 4 सलाहियतें मौजूद होंगी तो वो पास होगा, नहीं तो वो फेल होगा यानी नुकसान में है। हम लोगों में जो हम मुसलमान हैं, पाकिस्तान में रहने वाले जो लोग हैं, हमारे जहनों में एक बहुत बड़ी गलत फहमी है, एक मुगालता है कि हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं तो बस हम तो जन्नत में ही जाएंगे, हम जन्नत के हकदार समझते हैं अपने आप को। जबकि इस सूरत में अल्लाह ताला ने वाज़े कर दिया कि सिर्फ़ ईमान काफ़ी नहीं है, उसके साथ नेक अमल होने भी ज़रूरी हैं। और कुरान पाक में बेशुमार जगहों पर बार बार आमिनु वामिलुस्सालिहात, आमिनु वामिलुस्सालिहात ये चीज़ इकट्ठी ही आई है। मिसाल के तौर पर अगर कोई डॉक्टर किसी मर्ज़ के हवाले से किसी इंसान को कोई नुस्खा लिख कर देता है, यानी प्रिस्क्रिप्शन बना के देता है कि ये 4 गोलियां जो हैं तुमने दिन में खानी है। अब उस 4 दवाइयों में से अगर मरीज़ अपनी मर्ज़ी से सिर्फ़ 1 गोली खाना शुरू कर दे तो अब वो प्रिस्क्रिप्शन जो है वो उस डॉक्टर की नहीं रहेगी, वो उस आदमी की अपनी ज़ाती हो जाएगी। यानी वो नुस्खा जो है अब उसने उसमें तब्दीली कर दी, अब वो अपनी मर्ज़ी से सिर्फ़ 1 गोली खा रहा है। तो अब इस 1 गोली खाने का हो सकता है उसको फ़ायदे की बजाय नुकसान हो जाए, क्योंकि जो डॉक्टर होता है वो अपने इल्म के मुताबिक कई दफ़ा 1 गोली के अंदर कोई नुकसानदेह असरात होते हैं जिनको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए वो दूसरी गोली देता है साथ। तो अगर कोई बंदा, एक आम इंसान अपने तौर पर उसमें से कोई चीज़ कम या ज़्यादा कर दे तो उस नुकसान का ख़ुद ज़िम्मेदार होगा, यानी वो बात फिर उस डॉक्टर पे नहीं आएगी। तो बिल्कुल अल्लाह ताला ने भी 4 गोलियां हमें बता दी हैं, 4 दवाइयाँ जो हैं वो हमें लिख कर दे दी हैं कि ये होनी ज़रूरी है अगर आप कामयाब होना चाहते हैं। इसके अलावा कुरान पाक में कामयाबी के लिए मुख्तलिफ़ अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, जैसे फ़लाह का अल्फाज है उलाइका हुमुल मुफ़लिहून। इसी तरह फ़ौज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है फ़ौज़ुल मुबीन, ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम यानी अज़ीम कामयाबी। फिर इसी तरह हुमुल फ़ाइज़ून, वो ही कामयाब होने वाले हैं। फिर सआदत, रुश्द, ये लफ्ज़ जो हैं कामयाबी के लिए इस्तेमाल हुए हैं। लेकिन इन सब के मुकाबले में नाकामी के लिए सिर्फ़ एक ही लफ्ज़ आया, खुसरान। ज़ालिका खुसरानुल मुबीन, यही सबसे बड़ा खुसारा या नुकसान है। या अल्लाज़ीना खसिरू अनफुसहुम व अहलिहिम, वो लोग जिन्होंने अपने आप को और अपने घर वालों को नुकसान में डाल दिया। और इसी तरह इस सूरत में इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र, के इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान में है यानी नाकामी में है। अगर देखा जाए तो हर इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलात होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की तकालीफ़, मसाइब के पहाड़ भी टूटते हैं, किसी पर ज़्यादा और किसी पर कम। मायूसियाँ भी आती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की उलझनों का सामना करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें हर इंसान की ज़िंदगी में ज़रूर आती हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़रमा दिया लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद, कि यकीनन हमने इंसान को मुश्किल में रहने वाला बनाया। यानी आप देखें एक इंसान छोटा जैसे पैदा होता है, मुश्किल से पैदा होता है, काफ़ी तकलीफ़ दे मरहला होता है बच्चे के लिए भी और उसकी माँ के लिए भी। फिर जैसे वो चलना, दूध पीना सीखता है, फिर वो चलना सीखता है, बोलना सीखता है, हर चीज़ उसके लिए मुश्किल होती है। और बड़े होने तक, जवान होने तक, फिर बूढ़े होने तक और फिर मरने तक, हर मरहले, हर उम्र की अपनी मुश्किलात हैं जो उसे बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, उसको फेस करनी पड़ती हैं। इसी तरह आप देखें जो लोग जिनके हालात तंग हैं, तंग दस्ती में ज़िंदगी गुजारते हैं, गरीब लोग,
وہ اتنی محنت بھی کرتے ہیں سارا دن صبح سے شام تک، جیسے گھروں میں کام کرتے ہیں یا مزدوری کرتا ہے، اس کے باوجود وہ اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو صحیح طریقے سے 2 وقت کی جو روٹی ہے وہ بھی مہیا نہیں کر پاتے، اور سارا دن وہ محنت کرتے ہیں، سارا دن وہ مشقت کرتے ہیں۔ اور اکثر ان لوگوں کے ذہن میں خیال ہوتا ہے کہ یہ جو امیر لوگ ہیں، یہ جن کے حالات بہت اچھے ہیں، ان کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، ان کو تو کوئی مشکل آتی نہیں ہوگی، یہ کتنے آرام سے زندگی گزارتے ہیں، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر طبقے کے لیے، ہر انسان کے لیے، ہر گروپ کے لیے اس کی اپنی مشکلات اللہ نے اس زندگی میں رکھی ہیں، کیونکہ یہ زندگی ہے ہی امتحان کے لیے۔ اور دولت مندوں کو دیکھ لیں، ان کو ایسی ایسی ذہنی اذیتیں ہوتی ہیں، ایسی ایسی نفسیاتی پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن کا کسی عام غریب انسان کو تصور بھی نہیں ہوتا کہ ایسا بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ پرابلمز، مشکلات، مصائب اس دنیا میں آنے ضروری ہیں، اور انسانوں کے لیے بنیادی طور پر 2 مرحلے ہیں۔ ایک اس دنیاوی زندگی میں، یعنی یہاں پہ بھی مشکلات آتی ہیں، مشکل کے ساتھ زندگی گزارنی پڑتی ہے، اپنی ضروریات کو کمانا پڑتا ہے۔ اور دوسرا آخرت کا محاسبہ، یعنی آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے، اپنے رب کے سامنے جواب دہی کا جو مرحلہ ہے وہ بھی مشکل ترین ہے۔ اب اس دنیا میں جو جانور ہیں ان کو بھی کھانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اپنا گھر بنانا پڑتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کی آخرت میں کوئی جواب دہی یا ان کا کوئی محاسبہ نہیں ہوگا، وہ اس چیز سے بچے ہوئے ہیں۔ جبکہ انسان جو ہے اس کو اس دنیا میں بھی مشکلات برداشت کرنی پڑتی ہیں زندگی گزارنے کے لیے، اور پھر آخرت میں اس دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا حساب کتاب بھی دینا ہے، وہ بھی ایک مشکل ترین مرحلہ ہوگا۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، کہ اے انسان تو اپنے رب سے ملنے تک مسلسل کوشش کرتا رہتا ہے، اور پھر ایک دن تیری اس سے ملاقات ہو کر رہے گی۔ اور اسی لیے اہل ایمان ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے جس دن چہرے بگڑ جائیں گے، پریشانی اور ڈر سے۔ قرآن پاک میں الفاظ آتے ہیں، اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا یَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِیرًا، کہ بے شک ہم تو اپنے رب سے اس دن کے حوالے سے ڈرتے رہتے ہیں جس دن چہرے بگڑ جائیں گے، جو چہروں کو بگاڑ دے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے صحابہ یہ تمنا کرتے تھے کہ وہ انسان نہ ہوتے، وہ کوئی جانور ہوتے، یا کوئی، جیسے مثال کے طور پر حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ اکثر خواہش کرتے تھے کہ کاش میں کوئی چڑیا ہوتا کہ جو چہچہاتا اور اس دنیا میں زندگی گزارتا، اور اس کو آخرت میں اپنے اعمال کے بارے میں کوئی جواب دہی نہ کرنی پڑتی، یا گھاس کا ایک تنکا ہوتا۔ تو اس طرح کے ان کے ذہن میں خیال آتے تھے، کس وجہ سے کہ آخرت کا جو حساب کتاب ہے یہ بہت زیادہ سخت ہوگا۔ اور اسی حوالے سے قرآن پاک میں ایک جگہ پر آتا ہے کہ انسان اس دن کہ ہولناکی سے گھبرا کر کہے گا، یا لیتنی کنت ترابا، کہ کاش میں مٹی ہوتا، یعنی مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا اور میرا کوئی حساب کتاب نہ ہوتا۔ اگر دیکھا جائے تو وقت بظاہر بڑی خاموشی سے گزرتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے ٹھہرا ہوا ہے، یعنی کبھی آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ وقت گزر ہے، لیکن یہ انتہائی تیزی سے گزرتا جا رہا ہے۔ اس کو ایک عالم نے برف بیچنے والے کی مثال سے ظاہر کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے سورہ عصر کی اس آیت کی سمجھ اس وقت تک نہیں آئی جب تک میں نے ایک بازار میں ایک برف بیچنے والے آدمی کو دیکھا کہ وہ چلا چلا کر کہہ رہا تھا کہ اے لوگو، رحم کھاؤ اس بندے پر جس کا سرمایہ جو ہے وہ گھلا جا رہا ہے، یعنی برف جو ہے وہ پگھلتی جاتی ہے، اور اگر وہ برف کی حالت میں فروخت ہو جائے تو اس کو پیسے مل جائیں گے، اور اگر وہ ساری پگھل گئی، پانی بن گئی، تو کوئی اس کو منافع نہیں ہوگا بلکہ الٹا نقصان ہو جائے گا جس پیسوں سے اس نے خود برف خریدی تھی۔ تو بالکل اسی طرح انسان کا بھی وقت مسلسل گزرتا جا رہا ہے، اور جس وقت کو وہ اللہ کی خاطر اور نیک اعمال میں استعمال کر لے وہی اس کی کمائی ہے، اور اگر وہ ٹی وی کے ڈرامے دیکھنے میں، بازار میں شاپنگ کرنے میں لگا دے تو وہ
اس کا وقت ضائع ہو جائے گا، اس کو کوئی اجر کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ تو اس لیے ہم سب کو بہت محتاط رہنا چاہیے اپنے وقت کے حوالے سے، کہ ہم فضول کے ڈرامے دیکھنے میں اپنا وقت ضائع نہ کریں، فلمیں گانے سننے میں اپنا وقت ضائع نہ کریں، اور نہ ہی بے فضول کی باتوں میں وقت ضائع کریں، بلکہ بہت زیادہ اس بارے میں محتاط اور کانشیس رہیں کہ آپ اپنے وقت کو کہاں استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کا وقت ہی اس دنیا میں آپ کا اصل سرمایہ ہے۔ اور یہ وقت جو ہے یہ ہر چیز پر گواہ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی۔ اور کچھ ترجموں میں یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ وقت گواہ ہے، کیونکہ یہ ہر چیز کو نوٹ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر جو ہم سے پہلے قومیں گزری، قوم عاد، قوم نوح، قوم فرعون، حضرت آدم کی قوم، ان سب کو یہ زمانہ دیکھتا رہا ہے، وقت اس وقت بھی تھا، تو وقت نے ان سب کو بھی دیکھا ہے، ان سب کا مشاہدہ کیا ہے۔ جیسے کسی بادشاہ کا دربان ہوتا ہے نا، تو وہ اس بادشاہ کے پاس آنے والے سارے لوگوں کو دیکھتا ہے، سارے جو اس کی عدالت میں اس کے دربار میں پیش ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح یہ وقت بھی ساری قوموں کو دیکھتا رہا ہے، ان پر گواہ ہے۔ اس نے بہت ساری قوموں کو ابھرتے دیکھا اور بگڑتے بھی دیکھا۔ تو اس حوالے سے اس صورت میں کامیابی کی 4 شرائط بیان کر دی گئی کہ جتنا بھی وقت گزرا، جتنی بھی قومیں آئیں، لوگ گزرے، ان میں سے کامیاب صرف وہ لوگ ہیں جو ان 4 چیزوں کو پورا کرتے رہے، یعنی نقصان سے بچاؤ کا راستہ بتا دیا گیا۔ جیسے کسی امتحان میں کم از کم 4 مضامین میں پاس ہونا ضروری ہوتا ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ان 4 چیزوں کو اپنانا ضروری قرار دے دیا ناکامی سے بچنے کے لیے۔ اور یہ جو ہمارا ایمان ہے نا، اس کے بنیادی 2 درجے ہیں۔ ایک زبان سے ماننا، یعنی اقرار کرنا کہ اللہ ایک ہے اور میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، جس کو ہم کہتے ہیں اقرار باللسان۔ اور دوسرا ہے تصدیق بالقلب، یعنی دل سے پختہ یقین ہونا۔ جیسے مثال کے طور پر ہمیں یقین ہے، ہمیں پتہ ہے کہ آگ سے ہم جل جائیں گے، یعنی آگ گرم ہوتی ہے ہمیں جلا دے گی، جیسے کھانا پکاتی ہے تو اسی طرح ہمارا ہاتھ بھی پک جائے گا۔ تو اسی لیے ہم کبھی ہاتھ خود آگ میں نہیں ڈالتے، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ آگ جلا دیتی ہے۔ ہمیں پکا یقین ہونے کا جو اثر ہے وہ ہمارے عمل میں آتا ہے۔ اسی طرح ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ سانپ جو ہے وہ ڈسے گا، اس کے اندر زہر ہوتا ہے، لیکن یہ چیز بھی سائنس نے ثابت کی ہے کہ سارے سانپ زہریلے نہیں ہوتے، ان میں سے کچھ زہریلے ہوتے ہیں۔ لیکن ہم کہیں بھی سانپ دیکھ لیں یا سانپ کا سن لیں تو ہم گھبرا کر اونچی جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں، چڑھ جاتے ہیں، چاہے وہ سانپ زہریلا نہ بھی ہو۔ لیکن ہمیں اگر ذہن میں اندیشہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ والا سانپ جو ہے وہ زہریلا ہو، تو کسی گمان کی بیس پر بھی ہمارا عمل بہت ڈفرینٹ ریئیکٹ کرتا ہے، یعنی وہ ہمیں متاثر کرتا ہے۔ تو اسی لیے اگر ہمیں اللہ پر بھی پکا یقین ہو، ایمان ہو، تو ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ، ہماری دنیا میں پرائیورٹیز بہت ڈفرینٹ ہوں، یعنی جن چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں اہمیت دیتے ہیں وہ بہت مختلف ہو جائیں۔ اگر ہمیں اللہ پر پکا یقین ہو، اگر ہمیں آخرت کی پیشی، اپنی جواب دہی، اپنے حساب کتاب کا پکا یقین ہو، تو ہم ہر عمل، ہر بات، ہر کام کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا، کل کو ہمیں اس کا ثواب ملے گا یا سزا ملے گی۔ اور یہ 4 چیزیں جو ہیں جو اس صورت میں بیان کی گئی، یہ آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ جیسے ایمان پکا ہوگا تو عمل ضرور ظاہر ہوگا، اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف احادیث سے بھی یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے۔ جیسے ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اور 3 دفعہ یہ بات ہو رہا ہے کہ اللہ کی قسم اس کا کوئی ایمان نہیں، اللہ کی قسم اس کا ایمان نہیں۔ تو صحابہ کرام ڈر گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کس کا ایمان نہیں ہے، کون مومن نہیں ہے؟
تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی برائی سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہ ہو، یعنی جس کی ہاتھ اور زبان کے نقصان سے دوسرے محفوظ نہ ہوں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا، یعنی زنا جو ہے جب وہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر ایمان موجود نہیں رہتا، اللہ کا ڈر خوف نہیں ہوتا۔ اسی طرح کوئی چور چوری نہیں کرتا جب تک اس میں ایمان موجود رہتا ہے، کوئی شرابی شراب نہیں پیتا ایمان کی حالت میں۔ تو جو بھی گناہ انسان کرتا ہے اس وقت اس کے اندر ایمان موجود نہیں ہوتا۔ اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ پر فرمایا کہ جس میں امانت نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، اور جو وعدہ خلافی کرے اس کا بھی کوئی ایمان نہیں۔ یعنی یہ جو اچھے کام، امانت داری ہے، وعدے کو پورا کرنا، یہ بھی ایمان کی علامت ہے کہ ایمان ہوگا کہ انسان یہ کام کرے گا، نہیں ہوگا تو نہیں کرے گا۔ اور پھر آگے لفظ ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس میں جو تواصی کا لفظ ہے نا، یہ وصیت سے نکلے، اور عربی میں اس لفظ سے مراد ہر وہ بات ہوتی ہے جو تاکید سے کہی جائے۔ اردو میں اس کا مطلب تھوڑا سا مفہوم ڈیفرنٹ ہو گیا ہے کہ اردو میں ہم کسی مرنے والے کی کوئی بات ہو اس کو وصیت کہتے ہیں، لیکن عربی میں ہر بات جو تاکید اور زور کے ساتھ کہی جائے اسے وصیت کہا جاتا ہے۔ تو تواصی کا مطلب ہوگا کہ ایک دوسرے کو انتہائی اہتمام کے ساتھ کوئی بات تلقین کرنا، تاکید کرنا یا زور دینا۔ اور یہ جو حق کا لفظ ہے اس کا مفہوم ہوتا ہے، اس کے بہت سارے معنی ہیں۔ یعنی حق کا ایک مطلب حقیقت بھی ہے کہ جو چیز اصل میں موجود ہو، یہ باطل کے مخالف ہے، یعنی متضاد کے طور پر آتا ہے، جیسے حق و باطل، یعنی سچ چیز جو ہے وہ حق ہوگی اور جو جھوٹ ہے وہ باطل ہوگا۔ اسی طرح اخلاقاً جو چیز واجب ہو وہ حق ہے، جیسے ماں باپ کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، میاں بیوی کے حقوق ہیں، تو وہ اخلاقاً جو چیز واجب ہو وہ بھی حق کے مفہوم میں آتی ہے۔ پھر اگر کسی چیز کا کوئی خاص مقصد ہو تو اس کے لیے بھی حق کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا کائنات جو ہے اللہ نے ایک مقصد کے تحت پیدا کی ہے۔ اور پھر قرآن کو بھی حق کہا جاتا ہے، یعنی قرآن پاک میں انہ الحق من ربکم، کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ تو دوسروں کو اس کے حقوق کے بارے میں وصیت کرنا، تلقین کرنا کہ تمہارے ماں باپ کا یہ حق ہے، ان کا خیال رکھا کرو، یا کسی کا تم نے کوئی پیسے دینے ہیں، قرض دینا ہے تو اس کا قرض ادا کر دو، تو یہ بھی جو ہے اس کی تلقین کرنا، دوسرے کو سمجھانا، یہ بھی حق میں آ جائے گا، تواصی بالحق کے بارے میں۔ اور اسی طرح قرآن کے ذریعے دوسروں کو وصیت کرنا، دوسروں کو سمجھانا، تاکید پیدا کرنا، وہ بھی حق کے لیے آ جائے گا۔ اور اگر دیکھا جائے تو یہ جو صبر کا لفظ ہے نا، اس کے بھی 2-3 مفہوم ہیں۔ ایک ہے کہ کسی چیز پر، جیسے کسی تکلیف پر، کسی پریشانی یا مصیبت پر صبر کرنا، یعنی اس کو برداشت کرنے کے معنی میں۔ اور اس کے علاوہ اس کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے ٹھہر جانا، یعنی استقامت اختیار کرنا نیک اعمال پر، اور اپنی توحید اور ایمان پر قائم رہنا بھی صبر کے معنی میں آتا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو آپ کے ارد گرد یا آپ کے اندر جو چیز ہوتی ہے نا، وہ آپ کے ارد گرد کے ماحول کو متاثر کرتی ہے۔ یعنی کوئی بھی چیز جو ماحول میں موجود ہو، اس کا ماحول کے اوپر اپنا ایک اثر ہوتا ہے اور ماحول کا اس کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ جیسے اس کو میں مثال سے سمجھاتی ہوں۔ مثلاً آپ اے سی والے ٹھنڈے کمرے سے نکل کر، یعنی ٹھنڈے ماحول سے نکل کر کچن میں جائیں تو آپ کو اس ماحول کا ایفیکٹ ہوگا، آپ کو گرمی محسوس ہوگی ماحول کی وجہ سے۔ اسی طرح مثلاً کوئی چیز آپ ٹھنڈی فریج سے نکال کر اپنے تکیے پر رکھ دیں تو اس چیز کی وجہ سے آپ کا تکیہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اس کو ایک اور مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ مثلاً کوئی بندہ باہر سے آئے اور اس کے کپڑوں پر خوشبو لگی ہو، تو اس کے انٹر ہونے سے، اس کے داخل ہونے سے سارے لوگ اس خوشبو کو محسوس کریں گے،
اور اس کے برعکس اگر کوئی بندہ گندے کپڑے پہن کر یا پسینے میں شرابور انٹر ہوتا ہے تو آپ کو وہ اسمیل آئے گی، جس کی وجہ سے آپ متاثر ہوں گے، آپ کے اوپر اثر آئے گا، ایفیکٹ ہوگا، ٹھیک ہے، آپ کو ناگواری محسوس ہوگی۔ اور جو خوشبو والا بندہ ہے اس سے آپ کو اچھا محسوس ہوگا، خوشگوار فیل ہوگا۔ بالکل اسی طرح نیکی اور نیک بندے کا بھی اپنا ایک اثر ہوتا ہے کہ نیکی کا جو ماحول ہے اس کا بھی آپ پر اثر ہوتا ہے۔ جیسے ہم اچھی محفلوں میں جاتے ہیں، درس میں یا قرآن کی کسی محفل میں جائیں تو وہاں پہ جا کر بڑا اچھا محسوس ہوتا ہے، اور اگر آپ کسی غلط محفل میں جائیں تو آپ کو اس حساب سے اس کے ایفیکٹ آتا ہے، اس کا اثر ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اس اثر کو قبول کر لیتے ہیں اور اس کے جیسے ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ اس اثر کو ناگوار محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ چیز بہت اہم ہے کہ آپ کا جیسا ماحول ہوگا اس کا اثر آپ کے اندر سرایت کرے گا۔ اگر وہ نیکی والا ماحول ہے تو آپ کے اندر نیکی سرایت کرے گی، اگر وہ برائی والا ماحول ہے، بے حیائی کا ماحول ہے، تو آپ کے اندر وہ چیز انٹر ہو جائے گی، تھوڑے عرصے میں ہو، زیادہ عرصے میں ہو، لیکن اس کا امپیکٹ ضرور آئے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی برائی کو ہوتا دیکھے تو اسے بدلنے کی کوشش کرے۔ اگر اس کے اندر طاقت ہے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، اور اگر اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے تو اس کو زبان سے برا کرے، کہے، زبان سے روکے، اور اگر اتنی بھی اس کے اندر استطاعت نہیں ہے تو اس کو اپنے دل میں ضرور برا جانے۔ اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، کیونکہ اگر ہم برائی کو ہوتا ہوا دیکھیں اور روکے نہیں تو برائی ہمارے ماحول میں پھیل جاتی ہے، اور پھر اس ماحول کا اثر ہمارے اوپر اور ہماری آنے والی نسلوں یعنی ہمارے بچوں پر ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہیں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ یعنی اگر ایمان سچا ہوگا تو ڈیفینیٹلی ضرور وہ عمل میں ظاہر ہوگا، اور جس کے نتیجے میں دوسروں کا احساس پیدا ہوگا اور ان کی بھی کامیابی کے حصول کی خواہش دل میں آئے گی، اور پھر آپ دوسروں کو سمجھائیں گے، ان کو اللہ کی طرف پلٹنے کی تاکید کریں گے۔ اور جب آپ یہ تاکید کریں گے تو آپ کو لوگوں کا دو قسم کے رویے فیس کرنے پڑیں گے۔ کچھ لوگوں کا رسپانس یہ ہوگا، وہ اس چیز کو قبول کر لیں گے۔ کچھ لوگ ہوں گے وہ آپ کی بےزتی کریں گے، آپ کو برا بھلا کہیں گے کہ اپنے آپ کو تو صحیح کر لو، ہمیں ہر وقت نصیحت کرتے رہتے ہو، یا 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، اس طرح کے تانے سننے پڑیں گے۔ آپ کو وہ مخالفت فیس کرنی پڑے گی۔ اس کی مخالفت کو فیس کرنے کے لیے آپ کو صبر کی ضرورت پڑے گی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں چاروں کی چاروں وہ آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ مطلب آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو غلط رسپانس نہیں مل رہا یا آپ کو ایسے حالات نہیں پیش آ رہے جس میں صبر کی ضرورت پیش آئے، تو اٹ مینس کہ آپ کا وہ جو حق بات پر عمل یا دوسروں کو اس کی وصیت یا نصیحت ہے اس میں کچھ کمی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو آپ کے عمل میں وہ چیز ظاہر نہیں ہو رہی، صرف ایمان ہے، صرف اللہ پر وہ اقرار باللسان ہے، تو پھر آپ کے عمل میں وہ چیز کی کمی ہو جائے گی۔ تو یہ ساری چیزیں آپس میں انٹر لنک ہیں، ایک دوسرے کے اوپر انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ جیسے ہوتا ہے نا، ہم ریاضی میں کئی دفعہ کوئی سوال حل کرتے ہیں تو اس کا جب جواب آتا ہے تو اس جواب کو ہم پڑتال کرتے ہیں، ریورس چیک کرتے ہیں کہ یہ کیا تھا، یہ صحیح آیا ہے۔ تو اسی طرح یہ چاروں چیزیں بھی جو ہیں وہ آپس میں ریلیٹڈ ہیں۔ جیسے کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ سب کیا ہیں، فقط ایک نقطہ ایمان کی تفسیر ہے۔ یعنی یہ سارا کچھ جو ہے وہ ایمان کی تفسیر ہے کہ ایمان کا نتیجہ ضرور عمل میں ظاہر ہوگا اور دوسروں کی خیر خواہی میں ظاہر ہوگا، اور پھر صبر آپ کو کرنا پڑے گا۔ یہی سارا کچھ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زندگی میں یہی چاروں فیکٹرز جو تھے ان پر عمل کرتے ہوئے ان کی زندگی گزری۔ یعنی اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا، اور پھر آپ نے دوسروں کو سمجھانا شروع کیا، ان کی اپنی زندگی میں، اخلاق میں، کردار میں وہ چیزیں ظاہر ہوئیں۔ جیسے کہ حضرت عائشہ کا ایک قول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی یا اخلاق تھا وہ چلتا پھرتا قرآن تھا۔ یعنی جو کچھ اللہ نے قرآن میں نازل کیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل میں ظاہر ہوا۔
اور پھر وہ دوسروں کو سمجھانے میں، جیسے کہ طائف کا وہ واقعہ ہے کہ دوسروں کو حق کی دعوت دینے میں کتنی مشکلات، پتھر بھی کھائے، لہو لہان ہو گئے، لیکن حق کو نہیں چھوڑا، صبر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر کامیابی سے نوازا، فتح مکہ ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس مشن کو کامیاب کیا۔ تو اسی طرح جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی سے سرفراز کریں گے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیسن، اس کے ساتھ ہی اس کو فنش کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔